بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم کی مبارکہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام حصول برکت و تیمن سننا اور سنانا، قائل جو بات کرتا ہے وہ ذریعہ ہے خبر کا بھی اور علم کا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ قول کو، بات کو دھیان سے سنتے ہیں، وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اور اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں اللہ جن کو ہدایت عطا فرمائے۔ اولئک ہم اولو الالباب، اور وہی لوگ ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں، صاحب فکر ہیں، اور صحیح فکر کے لوگ ہیں۔ ایک تو بات صبر کے ساتھ سننا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو عقل کی بندے کو دولت عطا فرمائی ہے، اس کے ذریعے یہ جانچ کر لینا احسن کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، یہ جانچ کر کے ہر سنی بات کے پیچھے چلنا عقل مندی نہیں، لیکن اچھی بات کی پیروی کرنا اور اتباع کرنا، اچھے قول کی، یہ عقل مندی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت بھی ہے۔ تو آج ان نفوس قدسیہ کی بات کرتے ہیں کہ جو اچھی باتیں، اچھی نصیحتیں، خیرخواہی امت مسلمہ کی رکھتے تھے۔ امت مسلمہ کا خیرخواہ بندہ، بھلائی طلب کرنے والا، بدخواہ نہ ہو، برا نہ چاہے جو امت کا، ملت کا، قوم کا، وطن کا، کسی طرح بھی جو بندہ بدخواہ نہیں، کسی وقت غلطی سے اس کے منہ سے بات کو غلط نہیں کرتے، یہ اور بات ہے، لیکن ارادتاً وہ ایسی بات نہیں کرے گا جس میں ملت کا نقصان ہوتا ہے، قوم کا نقصان ہوتا ہے، وطن کا نقصان ہوتا ہے، انسانیت کا نقصان ہوتا ہے، یا اللہ کی مخلوق کا نقصان ہوتا ہے۔ کسی بھی وجہ سے وہ ایسی بات نہیں کر سکتے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کامل خیرخواہی کیا ہے، فرمایا دین النصیحہ، یہ پورا دین ہے ہی خیرخواہی کے لیے، یہ دین کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے، جس کو دین اسلام ہے۔ الدین النصیحہ،
النصیحہ سواد کے ساتھ ہو، اس کا معنی ہوتا ہے، ہم تو اس کو نصیحت میں سے کہتے ہیں نا، صرف کسی کو بھلائی کی طرف ترغیب دینا، لیکن یہ بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ صرف نصیحت کا مطلب وہی نہیں ہوتا جو قول پر لیتے ہیں صرف ایک بات۔ النصح لکل مسلم، اور نصح جو ہے نصیحت و خیر خواہی یہ ہر مسلم کے لیے، بلکہ ایک حدیث پاک میں یہ آتا ہے لکل بنی آدم، اولاد آدم کے لیے، کیوں؟ اس کے لیے خیر خواہی یہ ہے، یہ کسی کو نصیحت کرنا اس کے دین کے بارے میں بھی، یہ صرف ملازم نہیں ہے کہ ان کا کام ہے یہ کام نہیں۔ ہر مسلمان یہ سوچے گا کہ اگر میں بھلائی کے راستے پر ہوں تو دوسرے بھائی اگر انسانی برادری میں ہیں تو وہ بھی بھلائی کے راستے پر آ جائیں۔ جیسے بہت سی مثالیں ہوتی ہیں، ہم اس سے عرض کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی کہا تھا کہ یہ دونوں اسلام سے پہلے بھی دوست تھے آپس میں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ خیر خواہی کا جذبہ رکھتے تھے اور کوئی بھی چیز ان کے لیے خرید لیتے تھے، جو اپنے لیے خریدتے تھے تجارت میں تو پیسے زیادہ ہوتے تو انویسٹ کر دیتے ان کی طرف سے، تو خرید لیتے، اور جب کبھی نفع آتا تو ان کو دے دیتے، اور نقصان ہو جاتا تو کہتے کہ میں نے یہ سودا کیا تھا تو اس میں نقصان ہوا ہے تو آپ کو اتنے بھرنے چاہیے، تو بھر دیتے۔ ان کو پتا تھا کہ نفع ہوتا ہے تو بھی دے دیتا ہے، نقصان ہوتا ہے مجھے دینا چاہیے، لیکن یہ نہیں فرماتے کہ تم میرے لیے سودے کیوں کرتے ہو جو نقصان والا ہوتا ہے، نہیں، اکثر اللہ کرتا ہے کہ اس کے سودے میں نفع ہوتا ہے۔ تو ایک روز حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے یہ کہہ دیا، انہوں نے کہا تم سودا کرتے ہو میری طرف سے انویسٹ بھی کر دیتے، میں نے بھی آج یہ فیصلہ کر لیا، اچھا سمجھا ہے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ کی توحید والا دین قبول کر لیا، محمد رسول اللہ رسالت کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اور ان سے میں نے وعدہ کر لیا ہے کہ عثمان نے بھی قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ایسی طبیعت، راست فکر ایسی نہیں سوچ والا، راست فکر تھے، ان کا مجھے کامل اعتماد ہے آپ پر کہ آپ میرے بارے میں کبھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ نے یہ فیصلہ میرے بارے میں کیا ہے، یقیناً یہ احسن ہے، آپ جیسا دوست کسی کے لیے کبھی بدخواہ نہیں ہو سکتا، خیر خواہ، تو آپ نے یہ چاہا تو میں نے بھی چاہ لیا، چلیے میں بھی کلمہ دین کی اسلام ہوں۔ اندازہ کیجیے کتنے یہ قیمتی تاریخ اسلام کے ایک نوادر اور ہیرے ہیں جن کی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن ان کے اندر بھی جذبہ خیر خواہی، تو بدخواہ دوست ہو جس کو نہ اپنے بھلے کا پتہ نہ دوسرے کا، اس کی صحبت اور اس کی مجلس کہیں کا کہیں پہنچا دیتی ہے، حتیٰ کہ یہ قرآن نے کہا ہے، قرآن پاک نے، کہ قیامت کے دن کچھ لوگ کہتے ہیں کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ پاک ہمیں یہ افسوس ہے، آئے افسوس کہ ہم فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتے، فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتے، کیوں؟ اس کی مجلس نے، اس کی دوستی نے، اس کی صحبت نے، اس کی باتیں سننے سے میں راہ حق سے ہٹ گیا۔ اور کفار کی قرآن میں گواہی موجود ہے، کفار کیا کہیں گے؟ سادتنا و کبرانا یا ویلنا، ہائے افسوس، یہ ہمارے بڑے، ہمارے قائد، ہمارے سربراہ، سادتنا و کبرانا اضلونا السبیلا، یا اللہ ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا، ہم تو برے نہیں تھے، ہم بروں کے پیچھے چل پڑے تھے، یہ ہمارے کبراء ہیں، بڑے ہیں، کبیر کہتے ہیں نا بڑے کو، کہ یہ کبراء جمع ہے اس کی، ہمارے بڑے ہیں، سادتنا سردار، جیسے ہم قوم کے بڑے کو یا جس کی رسپیکٹ زیادہ کرتے تو کہتے یہ ہمارا سردار ہے یا سید ہے، تو قرآن نے وہی سادتنا کہا۔ کفار کے جو بڑے وہ کہتے سادتنا، جنہیں ہم نے رئیس بنایا تھا، وہ کبرانا، جب بڑا مان لیا تھا، اضلونا السبیلا، یہ خود گمراہ تھے، ہمیں بھی انہوں نے گمراہ کر دیا۔ ربنا آتنا،
آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا. یا اللہ ہم چلیں ان کے پیچھے، ایک سزا تو تو ہمیں ضرور دے گا، لیکن ہم دعا یہ کرتے ہیں ان کو دوہری دے، کیوں؟ یہ خود بھی گمراہ تھے، ہمارا بیڑا غرق کر دیا. ضعفین من العذاب، 2 درجے عذاب ان پر لا، کہ خود بھی گمراہ تھے، راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، ہمیں بھی بھٹکا دیا. وَلَعْنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، ایک لعنت اگر ہم پر ہے قیامت کے دن، 2 لعنت ان کے لیے کر دیں، بڑی لعنت ان پہ ڈال. کیوں کہ خود بھی گمراہ تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا. تو ایسے میں وہ جو نصح لکل مسلم، فرمایا کوئی عامل ہے اس کے لیے بھی خیر خواہی، معمول ہے، آجر ہے، مزدور ہے، مالک ہے، اور بیع اور شراء والا ہے، کوئی بھی ہے، خریدار ہے یا بیچنے والا ہے، جو جس حیثیت سے بھی کسی بھائی سے تعلق ہو، تو فرمایا جو ہر ایک کے لیے خیر خواہی کی بات کرے، یا کرے ہی نہیں، کرے تو خیر خواہی کرے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دوسروں کو بھلا چاہتا ہے اس سے کبھی گناہ بھی ہو جائے تو اے حبیب میرا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن میں اس کے ساتھ خیر خواہی کر دوں گا جو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے. بلکہ حدیث شریف کے مضمون میں یہاں تک آیا کہ لکل بنی آدم، یہ اس کو صرف خیر خواہی کے جذبے کو مسلم تک محدود نہیں رکھو. ہاں جس وقت کوئی شر یا نقصان پہنچانے والا ہو تو اس کے حق میں پھر سختی بھی خیر بنتی. یہ میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی مثال دے کر آپ کے دنوں میں سوال پیدا نہ ہو کہ آپ کہتے ہیں فلاں جگہ پہ تو اس کا بظاہر تو نقصان ہو گیا. بھائی جو نقصان کا اقدام کرے گا 100 آدمی کے لیے اس ایک کا اقدام ہو جانا یہ بھی ایک خیر خواہی ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ 99 بندے اس کے ساتھ دوسرے بھی شر میں پڑ جائیں. یہ اتنی وضاحت سے کرنے والی بات نہیں. میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ خیر خواہی کا جذبہ، خیر چاہنا، بھلائی چاہنا اور برا چاہنا، ابھی عمل کوئی نہیں کیا، چاہت کا عمل اس کے اندر ہے، صرف نیت کی بات ہے نا. فرمایا خیر خواہ کے لیے اس کا اللہ بھی خیر خواہ ہو جاتا ہے، اور بدخواہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مراد کو اس پر پلٹا دیتا ہے. یہ دوسروں کو بدخواہ ہے، بدی پیش آئے گی اس کو. لہذا نیک سوچنا، نیک خواہشات اپنے اندر رکھنا ہر مسلم بھائی بہن کے لیے، معاشرے کے لیے یہ ایک ایسا عمل ہے جو معاشرے میں بغض و حسد کو دور کر دیتا ہے. جس کو ابتلا بھی ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے، چھوٹے ذہن کا بندہ نہیں کرتا، چھوٹے اخلاق کا بندہ. ان ھذا لذو حظ عظیم، تم سمجھو کہ شاید یہ کوئی کرنے والی بات ہے، آپ ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں. تو میں نے کہا رب قرآن میں کہہ رہا ہے تو ممبر کو قرآن سے بڑے بنے ہیں کہ اس پر نہیں بات ہو سکتی. ممبروں پر وہی ہوگی جو قرآن کہتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ خیر خواہ ہونا یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں. ان ھذا لذو حظ عظیم، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نصیبہ اور بڑا دل عطا فرمایا وہ سب کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں. چھوٹے دل کا بندہ کبھی خیر خواہ نہیں ہوتا، خواہ دکھا رہتا ہے. کچھ نقصان ہی ہو جائے اس کا تو بہتر ہے. نمائیں یہ چھوٹے ہونے کی نشانی ہے، اور یہ سب کے لیے خیر مانگنے والا بندہ ہے رب سے بھی، رب تعالیٰ اس کے لیے ہمیشہ خیر کی صفت کے ساتھ جلوہ فرما ہوتا ہے، اس کے شر پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے. فرمایا یہ رب تعالیٰ. تو یہ حضرات کون ہیں؟ میں جو کہنا چاہتا تھا وقت ہو گیا، لیکن آخری جملہ ان کے لیے کہہ دوں کیونکہ یہ ایک دن ہی پہلا گزرا ان کا خیر خواہ امت ہمارے پورے ہند میں. جب ہم سوچتے ہیں کہ ایک بندہ جس نے پورے ہند کا درد رکھا، نبی اور رسول آنے کی جگہ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کئی تاریخ، کئی ہمارے بزرگ ایسے ہیں جو کشف سے یہ نکالتے رہے ہیں کہ یہاں نبی آئے. ٹھیک ہے، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں ان کا خیال ہے. تو کسی نے کشف سے کہا، کسی نے کچھ بتایا. ہمارے گجرات میں بھی، ہمارے پرانا ڈسٹرکٹ گجرات ہی ہمارا، منڈی بہدین میں رہنے والا، تو وہاں بھی ایک بزرگ ہوتے تھے آج سے 60-70 سال پہلے. تو انہوں نے کشف سے بتایا کہ یہاں کچھ انبیاء کے بھی قبور ہے. لیکن تاریخ میں
ایسا ذکر نہیں ماں سوا، تاریخ سے مراد میری قرآنی تاریخ ہے، قرآن پاک سے جو تفسیروں کے متعلق ہے، ماں سوا آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں تفاسیر میں بھی موجود ہے کہ وہ سرندیپ میں، آپ جنت سے جب آئے تو سرندیپ میں اترے، یہ سری لنکا کا علاقہ ہے۔ اچھا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے خطے میں جہاں مستقل طور پر انبیاء کرام کی تاریخ نہیں ملتی کہ انہوں نے تبلیغ کی ہو، دین اسلام کی یا توحید کی، تو وہاں آج پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں اس سے زیادہ اس دھرتی پر مسلمان ہیں۔ اس وقت اگر تعداد 2 ارب بھی، یعنی مسلمانوں کی تعداد میں سے آپ اندازہ کریں کہ 70 کروڑ جو تعداد ہے، 70 کروڑ کے لگ بھگ تعداد وہ صرف انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان کے مسلمانوں کی ہے۔ اندازہ کریں عرب میں اور فلسطین میں یہ نبیوں کے اترنے کی جگہ ہے، تو نبیوں کے اترنے کی جگہ پہ اور پورا یورپ کے سارے علاقے ملا کے سب کچھ جتنے مسلمان ہوں، اس سے زیادہ تعداد 70 کروڑ اگر صرف ان 3 ملکوں میں ہے جہاں کے نبی تاریخ معلوم میں نازل نہیں ہوئے، تو پھر یہ بات جھٹلاتے رہتے ہیں لوگ، لیکن دلیل کوئی نہیں ان کے پاس۔ ڈاکٹر خلیق نظامی صاحب دہلی یونیورسٹی میں، انہوں نے اس مضمون پر ڈاکٹریٹ کیا، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ میں خود نہیں مانتا تھا، لیکن بالآخر میں نے بڑی تحقیق سے یہ مقالہ لکھا ہے، اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کے اولیاء کا کام ہے، اور ان اولیاء کے کام میں اکیلے حضرت معین الدین حسن سنجری اجمیر والے اتنے ولی کامل اور خیر خواہ ہیں امت محمدیہ کے کہ جن کا انتخاب حضرت محمد رسول اللہ نے کیا عالم رویا میں، اور ان کو فرمایا کہ تو میرے نائب کی حیثیت سے ہندوستان میں جا، اس دھرتی پر تیرے وجود سے اللہ تعالیٰ توحید کے نور کو آباد فرما۔ تو یہ ریسرچ ہے اس آدمی کی، ڈاکٹر خلیق احمد نظامی کی، جو ایک بڑے خود وہ کرٹیسائز کرتے تھے اولیاء کرام کو، ان کی 100 سے زیادہ تاریخوں میں میں نے خود پڑھا۔ مطلب ہے ایسے کوئی ہم جیسے وہ اس لائن میں لگے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ہم بھی اگر لائن میں اگرچہ لگے ہوئے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی میں اقرار کرتا ہوں کہ بعض چیزوں کو ہم اس لیے بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے اس طبقے میں ہیں جو تسلیم کرتے ہیں اس کو، لیکن وہ باقاعدہ تنقید نگار بھی ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ معین الدین حسن اجمیر میں ایک ایسا اللہ کا ولی ہوا ہے کہ اکیلے ان کی مسائی جمیلہ سے ہزار لوگ جو مشرک تھے توحید میں آ گئے، اللہ نے ان کو ایسی خیر خواہی امت کی عطا فرمائی اور ان کو ایسا اثر اور تاثیر عطا فرمائی الحمدللہ کہ ہم جتنے لوگ بیٹھے اسی خطے سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ نائب ہیں اللہ کے حبیب کے جو وسیلہ بنے توحید کی تبلیغ کا، ہمیں ان کا کے لیے فاتحہ اور دعا کے ساتھ شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے استاد بنے، ہمارے رہبر بنے، جنہوں نے ہمیں توحید کے راستے کی طرف، ہمارے بڑوں کو بھی جنہوں نے توحید کے راستے کی طرف لگایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کرنے والا مسلمان بنائے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے مسلمانوں کی دعا کرتے ہیں اور جن کے دل پتھر ہو گئے ہیں وہ سے معلوم کرتے ہیں